ایران کے اندر مارچ میں الیکشنز ہیں اور پاکستان کے اندر فروری میں الیکشنز ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہونے لگتے ہیں تو انڈیا بھی عموماً اس قسم کی حرکت کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے وہاں اپنے الیکشنز کو بہتر بنا لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران نے پاکستان کو اس لیے چھیڑا ہو کہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکے کہ ہم نے تو بڑی بڑی جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں جی، ہم بڑے ملکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اب ایران کی سلامتی کا سوال ہے، لہذا ہمیں ووٹ دیں، تو کہیں یہ الیکشن سٹنٹ نہ ہو ایران کی طرف سے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ایران کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہے پاکستان کے حالات کو خراب کرتے ہوئے، اور پھر آپ آ رہے ہیں ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑا کلیئر پالیسی رکھی، نہ آپ کی فوج نہ آپ کے عوام کو ہم نے کوئی کیا، ہم نے اپنے ٹیررسٹ کے خلاف جا کے آپریشن کیا ہے، اور وچ وی ہیو آل دا رائٹ، کیونکہ آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا کو الیکشن سٹینڈ میں بہت فائدہ ہوگا کہ ان کے بھی الیکشن آ رہے ہیں، ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ صرف یہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ رہا، کشمیر میں پرابلم نہیں کریٹ کر رہا، بلکہ وہ تو اپنے سب ممالک سے لڑ رہا ہے۔ افغانستان سے ہماری پرابلم ظاہر ہے وہ بھی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ایک اور انڈیا نے محاذ کھول لیا کہ ایران میں پرابلم ڈال کے۔ تو یہ چیزیں سمجھیے کہ یہ حکومت ایران کو سمجھنا چاہیے، دے شوڈ ہیو اے ویری ریشنل اپروچ۔ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ ایک آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں، پاکستان نے ہر جگہ پر آپ کی سفارت کری، وکالت کرتا ہے، آپ کی کا سپورٹ کرتا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہوں یا OIC کے اجلاس ہوں یا مڈل ایسٹ پالیسی ہو۔ پاکستان کی بڑی ایفرٹ تھی کہ ایون کہ مڈل ایسٹ اور ایران سے تعلقات اچھے، وہ بھی ہم نے کیا ہے۔ آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ ہمارے دوست ممالک کو بھی آگے ایک سٹیپ آنا چاہیے۔ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ترکیہ ہے، اور آف کورس چائنا، دے ہیو ٹو کم اینڈ سی کہ یہ خطے میں یہ ایسی ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی سے چائنا ہے اس کے اندر، چائنا جو ہے وہ میڈیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میڈیشن کر رہا ہے چائنا جو ہے، اور وہ پاکستان کو بھی کنوینس کر رہا ہے اور ایران کو بھی کنوینس کر رہا ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی تو پاکستان اب رکے گا نہیں، اور اس چیز کا چائنا کو احساس ہے، کیونکہ چائنا کے وہاں پہ بھی بزنس انٹرسٹ ہے اور پاکستان کے اندر بھی بزنس انٹرسٹ ہے، تو چائنیز انوالو ہیں اس وقت، لیکن سوال یہ کہ کیا ایرانی کنٹرول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آئی تھنک چائنا کین کنٹرول ایزیلی، اس لیے کہ وہاں پر $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہم تھی، اور وہ آئل بھی ان سے لے رہے ہیں ڈسپائٹ دا سینکشن۔ انڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان نے تو یہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد وہاں پر ان کی جو بندرگاہ کے اوپر وہ بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ ہے OIC، آپ کا جو OIC کا پلیٹ فارم ہے، ویئر از دیٹ؟ دے ہیو ٹو کم فارورڈ، بجائے اس کے کہ ایکسیشن زیادہ ہو، اور پھر ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ now it is a square level. You have initiated the hostility, so you have to initiate de-escalation also. آپ مذاکرات کی بات کریں، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے آپ کے بہت کوئی نہ کوئی، یو کین یوز یور چینلز، اور اس کو لے کے چلیں اور اب بتائیں جی کہ there was a misunderstanding۔ بات یہ کہ جب آپ کی ندامت نہیں ہے، جب آپ کی معذرت نہیں ہے، جب آپ کو اپالوجی نہیں ہے، آپ کو ندامت اس بات کی نہیں کہ آپ نے پاکستان کے سویلین کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، اور ڈسپائٹ پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی بہت عزت کرتے ہیں، ایران کی عوام کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم بہت ریسٹین شو کر رہے ہیں ہر بار، اور آپ کو دکھا بھی دیا، فزیکل مینیفیسٹیشن بھی کر لی۔ آئی تھنک دس از اے ٹائم ناؤ، اٹ از اے مورل آبلیگیشن ایران کہ اس کو لے کے چلیں۔ یہ نقصان دہ ہے، اٹ از ناٹ گڈ فار دس ریجن، اور اس ریجن میں رشیا بھی ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس کے بعد ترکی۔ یہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک میں 4 نیوکلیر پاور ہیں، پاکستان، انڈیا، رشیا، چائنا۔ تو آئی تھنک یہ بڑا وائلیٹائل ایریا ہے، اور اس وقت اس موقع پہ انڈیا کو جتنا انڈیا خوش ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی، کہ اس کو ہمیں کس بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے ڈی ایسکلیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مری صاحب، ایک $10 بلین کا ایک سوال ہے جو آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سوال بڑا سادہ ہے کہ اب بھی اگر ایران باز نہیں آتا اور ایران کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے، تو یہاں سے جو میری انفارمیشن اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سوال بھی نہیں پوچھنا اور فوری طور پر اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ایران کی طرف سے ہوگی حرکت تو پاکستان کا جو رد عمل ہوگا وہ کہیں جنگ تو نہیں چھیڑ دے گا۔ اب بھی ایران باز نہیں آتا اور اس کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان تو اب پیچھے نہیں ہٹے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے خطے کے اندر جنگ چھڑ جائے، تو ہونا کیا چاہیے اب؟ دیکھیں، اس کے خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جنگ جو انہونی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مشکلات کا سبب بنتی ہے۔
لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے، اور ایران ایک بہت پریگمیٹک اسٹیٹ ہے، کیونکہ اس تمام تر پالیسی میں اگر آپ دیکھیں جو ایران کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں ہے، انہوں نے ان تمام تر کوششوں کے اندر جہاں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو ان کے خلاف ان کا بیانیہ ہے، سارا کچھ ہے، انہوں نے ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیکس نہیں کیے، انہوں نے پاکستان پہ، سیریا پہ، عراق پہ کیے، جہاں ان کو خیال تھا کہ شاید معاملات اتنی دیر سے اتنے زیادہ نہ بگڑیں، تو ایک کیلکولیٹڈ رسک کے تحت انہوں نے کیا تھا۔ تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوگی ان سے، کیونکہ ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ پاکستان رد عمل دکھائے گا، کیونکہ ہم نے بڑے عرصے تک، چاہے کلبھاشن جادیو کا قصہ تھا، مطلب بلوچستان لبریشن آرمی کا قصہ تھا، یا بہت سارے اور دہشت گرد گروہ جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، ہم نے ہمیشہ درگزر کیا۔ پھر IGRC نے مختلف ٹائم پہ پاکستانی سیکورٹی آفیشلز کو شہید کیا، آپ نے اس پہ بھی درگزر کیا۔ پھر جو اسمگلنگ کے روٹس تھے، آپ نے ان کو بھی درگزر کیا۔ جو پاکستان کے اندر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، آپ نے اس کے اوپر بھی درگزر کیا۔ یہ آپ نے تمام چیزیں درگزر کی۔ اس کو انہوں نے غلط فہمی سمجھا کہ شاید ہم اپنے تعلقات ایران سے اس حد تک مقدم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شہید کریں اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا اور جن کو شہید کیا گیا؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو جو ہے زخمی کیا گیا؟ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستانی عوام، خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو پاکستانی عوام یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم کوئی جلد بازی میں نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا، پاکستانیوں کے جان و مال کو تحفظ دینا، یہ پاکستانیوں کے لیے مقدم ہے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ اہم فیصلے ہیں۔ کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس پہ آپ امید رکھتے ہیں کہ دونوں مثبت اور منفی جتنے بھی اس کے پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور عوام کو جو ہے ایک طرح سے انفارمیشن لوپ میں لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا چوائسز ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے درست فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں کی گئی ہے، یہ جنگ، یہ جو ایکشن پاکستان کی طرف سے لیا گیا یہ بڑا پرسائز تھا، اور جس میں صرف اور صرف دہشت گرد گروہوں کو ان علاقوں میں ٹارگٹ کیا گیا جو ان گورنڈ تھے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں، اور یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی علاقہ پاکستان کے خلاف اگر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگا تو پاکستان رد عمل کا حق رکھتا ہے، اور رد عمل جو ہے اسی زمرے میں دیکھنا چاہیے۔ حارث صاحب، آپ سے آخری سوال ہے، یہ فرمائیے سر اب فیوچر کیا ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات کا؟ کیونکہ آپ کا تعلق فوج کے ساتھ بھی تھا اور اب ظاہر ہے آپ گورننس کے اندر بھی ہیں، تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے سر؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جہاں پر تمام مسلح افواج اور ہماری لیڈرشپ جو وہاں بیٹھے گی، اور ایک بہت سوچ سمجھ کے بعد، ڈیلیبریشن کے بعد آئی ایم شیور کہ ان کا لائے عمل بھی آئے گا، رد عمل بھی آئے گا، اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی، اور آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سمجھ بچار کیا جائے گا۔ لیکن ون تھنگ از ویری کلیئر کہ کسی بھی دوبارہ ریٹیلیشن کے خلاف اگر ایران سے ہوتی ہے تو پاکستان ول ڈیفینیٹلی گیو اگین میجر رسپانس، وی ول ناٹ گو بیانڈ سو مینی تھنگس۔ یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے، اور ایران کو اس موقع پہ سمجھنا چاہیے کہ کیا اس وقت جبکہ مڈل ایسٹ میں جو حالات ہوئے ہیں اس سے کیا اس خطے میں ایک اور آپ کو کانفلکٹ لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے۔ اس کے بعد امیڈیٹلی آئی اسٹل فیل کہ مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ اسکلیشن نہیں ہوگی اور تھنگ ول بیکم انڈر کنٹرول، بٹ وہ جو کنجی ہے نا وہ ایران کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ہمارے وہ دوست فرینڈس جو پاکستان اور ایران کے خیر خواہ ہیں، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو ڈی ایسکلیٹ اور حالات کو نارملائز کرنے میں دونوں ملکوں کی مدد کریں۔